رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی۔ آج علامہ اقبال صاحب کا یوم پیدائش گزرا ہے 9 تاریخ کو۔ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، سیاسی حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن آج کوئٹہ میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کا ذکر پہلے کیا جائے گا۔ ریلوے اسٹیشن کوئٹہ کے اوپر ایک خودکش بم دھماکہ کیا گیا۔ ایک شخص ریلوے اسٹیشن داخل ہوا اور اس نے بارود سے بھرا ہوا بیگ پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے مقررہ جگہ پر پہنچا اس نے خودکش دھماکہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 27 افراد جان سے گزر گئے۔ بنیادی طور پر یہ حملہ جو ہے وہ سرکاری ادارے کے خلاف تھا، دفاعی اداروں کے خلاف ہی تھا۔ اس میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں جو کہ قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے۔ یہ خودکش دھماکوں کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے اور تھمنے میں نہیں آ رہا ہے، اور اب اس میں بلوچستان کا رخ کر لیا ہے اور کافی ساری جانیں آج بھی گئی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب یہ سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ جیسے آگ بجھنے سے پہلے ایک دفعہ بھڑکتی ہے، دیا بجھنے سے پہلے ایک دفعہ بھڑکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی آخری کوششیں ہیں اور اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ رک جائے گا جلدی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی پاکستان پر حملہ کیا گیا آج تک طرح طرح سے حملے کیے گئے ہیں، وہ حملے آخرکار ختم ہو جاتے ہیں، پسپا ہو جاتے ہیں۔ ان عناصر کو جو پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں۔ بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوا، بہت سارے افراد زخمی ہوئے، اس کا افسوس تو ضرور ہے، لیکن ساتھ میں تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ خودکش حملہ کرنے والا شخص کوئی پاکستان کا انتہائی بڑا دشمن تھا، حد سے زیادہ بڑا دشمن تھا۔ جب ہی اس نے اپنے آپ کو دھماکے میں اڑا لیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی خاطر، تو اس دکھ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک بہت بڑے دشمن کی ہلاکت خود اسی کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ بھی اللہ کا کوئی نظام ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب مشرف دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اب تک میں نے تو ہمیشہ ہی یہ کہا ہے کہ جب بھی دھماکہ ہوتا ہے، خودکش حملہ ہوتا ہے، اس خودکش حملے میں مرنے والا شخص کوئی بہت بڑا ناصور ہوتا ہے وطن کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو یہ کوئی پہلے بھی بڑے بڑے جرائم کر چکے ہوں گے خودکش حملہ، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کر دی شاید کہ وہ اپنے ہاتھوں خود ہی مرتے ہیں، اور ساتھ میں بہت سارے بے گناہ افراد بھی لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ بہرحال ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ سلسلہ اپنے انجام کو جلد پہنچ جائے گا اور پاکستان میں انشاءاللہ جلد امن بحال ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہوں علامہ اقبال صاحب کی یوم پیدائش کے اوپر۔ ساری قوم کو مبارکباد ہو، علامہ صاحب کا دن تھا آج صبح اور ان کی پیدائش کا دن تھا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ علامہ اقبال تاریخ کے ایک اتنے بڑے شاعر ہیں جو نہ صرف پاکستان، ہندوستان بلکہ ایران اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بے حد مقبول ہیں۔ ان کی شاعری بہت گہری شاعری تھی۔ انہوں نے انسانیت کو بھی جگانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو بھی جگانے کی کوشش کی۔ ہمارے قومی شاعر ہیں، پاکستان کا تصور انہوں نے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور وہ سدا جنت میں خوش رہیں۔ ہماری دعا ہے علامہ اقبال صاحب کے لیے۔ علامہ اقبال صاحب کے بعد آؤں گا ذرا سیاست کی طرف۔ تو سیاسی میدان میں کافی دنوں سے کھلاڑی عمران تحریک انصاف کے لاہور صوابی میں کیے جانے والے جلسے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ گنڈا پور صاحب نے اس جلسے کا اعلان کیا تھا اور اس میں خدا پہاڑ نکلا چوہا، یعنی کہ کوئی خاص قابل ذکر
ایسی بات نہیں کی گئی جس سے کوئی بڑا جان پیدا ہو۔ البتہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کچھ دنوں بعد کھلاڑی جو ہیں وہ فائنل کال دے گا، اور اس کے بعد جو ہے تحریک نیا رخ اختیار کرے گی۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کے علاوہ روایتی باتیں کی گئی ہیں، اور جو کہ تحریک انصاف شروع سے کرتی آ رہی ہے۔ بہرحال تحریک انصاف والوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اس تحریک کے نتیجے میں کھلاڑی کو یا ان کی پارٹی کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا ہے۔ وہ بیچارے مجبور ہیں، پیچھے سے پریشر ہے کھلاڑی کا، کھلاڑی کے گھر والوں کا، اور جو لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں تھوڑا بہت ان کا بھی پریشر ہوگا، جس کی باعث بالتے مجبوری یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج جو بھی ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا پاکستان کے باقی علاقوں میں نہیں ہو سکتا، جس طرح کا خیبر پختونخوا میں وہ کر لیتے ہیں کہ بآسانی جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں پھر کہوں گا کہ یہ انہوں نے بہت مجبوری کی حالت میں کی ہے، اور گنڈا پور صاحب نے بھی بہت مجبوری کی حالت میں جو ہے خیبر پختونخوا کو اکھاڑا بنایا ہے۔ ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے اکھاڑے میں وہ اکیلے پہلوان ہیں، ان کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ بآسانی انہوں نے جلسہ کیا ہے، اس کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اعلان کریں گے فائنل کال کا۔ تو ظاہری سی بات ہے فائنل کال بھی کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکے گی، ایک روایتی فارمیلٹی پوری کریں گے تحریک انصاف کے رہنما، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہیں، اور ماحول اس طرح کا نہیں ہے جس کے اندر وہ لاکھوں افراد کو روڈ پر لے آئیں اور بنگلہ دیش جیسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لیکن کھلاڑی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کھلاڑی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہے، اور کھلاڑی کے گھر والے بھی مطمئن نہیں ہو پا رہے، جو ایجیٹیشن اب تک تحریک انصاف نے کیا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے احتجاج دیکھے ہیں۔ اس احتجاج میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب بھی کال آتی ہے اپوزیشن کو اگر حکومت روکنا چاہتی ہے تو وہ روک لیتی ہے، اور مخصوص قسم کا احتجاج ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جلا وغیرہ ہوتا ہے، آنسو گیس چلتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک ہیڈنگ لگتی ہے۔ اپوزیشن کی کو یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے ہر دفعہ کہ حکومت خود ان کا کام آسان کر دیتی ہے۔ اگر اسلام آباد میں احتجاج ہوتا ہے تو اسلام آباد اور راولپنڈی کو وہ خود سیل کر دیتی ہے۔ اس کو سیل کرنے کے نتیجے میں، کنٹینر لگنے کے نتیجے میں جو عوام کی زندگی اور ان دو شہروں میں رہنے والوں کی زندگی جس طرح سٹک ہو جاتی ہے، اس سے بہرحال اپوزیشن کو ایک کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہیڈنگز بھی لگتی ہیں اور خبریں لگتی ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ توجہ دی جاتی ہے، ان کے موقف پہ اندرون ملک توجہ دی جاتی ہے۔ تو ایجیٹیشن اسی طرح کے ہوتے ہیں ہمیشہ سے۔ اس کے اوپر جس طرح کے خواب ہمارے کھلاڑی یا ان کے جذباتی فالورز دیکھ رہے ہیں، اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں اپنی پارٹی کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر ناجائز ہے، اور اپنی پارٹی کو دھمکیاں دینا بھی ناجائز ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو تحریک انصاف یاد رکھے کہ جو موجودہ اس کی لیڈرشپ ہے، وہ چاہے زیرو ہے چاہے ہیرو ہے، جیسی بھی ہے، بہرحال مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، مشکلات کو جھیل رہی ہے، اور پھر بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے جتنا ان کے بس میں ہے۔ اگر ان کو فارغ کیا جاتا ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے، تو اس سے ان کی صحت پہ تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ مطمئن ہو کے گھروں پہ بیٹھ جائیں گے، ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور جن پریشانیوں سے وہ دوچار ہیں وہ پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے نتیجے میں تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ہی منظر سے آؤٹ ہو جائے گی، بالکل جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور قبر تو پہلے ہی کھد چکی ہے، مزید کفن دفن بھی ہو جائے گا، کیونکہ جو لولی لنگڑی احتجاجی تحریک اب تک چلائی گئی ہے
اگر جذباتی لوگ کہیں گے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ غلط ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے تحریک انصاف کو، گو کہ وہ حکومت کی جو ہیں بنیادیں لانے میں تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اگر اگلے الیکشن کے حساب سے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی اچھی کمپین چلا کے رکھی ہوئی ہے۔ بھلے 100-200 بندے آئیں، 1000 آئیں یا 20,000 آئیں یا 10,000 آئیں، ڈی چوک پہ قبضہ ہو سکے نہ ہو سکے، 4 بندے بھی پہنچ جائیں تو ایک خبر لگ جاتی ہے ان کی کمپین چل رہی ہے۔ اور اس ساری کمپین کا ان کو اگر فائدہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں تو ابھی فوری نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ہوگا، اور اسی میں اس کا رزلٹ برآمد ہوگا۔ یہ احتجاجی تحریک بالکل اسی طرح کی ہے جیسے پتھر کے اوپر قطرہ 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 پانی گرتا رہتا ہے اور بالآخر اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے پتھر کے اندر، تو اسی طرح یہ قطرہ 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 گرتا رہے گا، چھوٹے جلوس نکلتے رہیں گے، احتجاجی تحریک ہوتی رہے گی، پکڑ دکڑ جاری رہے گی، آنسو گیس چلے گی، اور مخالفین کہتے رہیں گے کہ تحریک انصاف کی تحریک ناکام ہو گئی۔ لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، بآسانی جان سکتے ہیں کہ یہ ساری تحریک کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی ایکٹیو ہے، ان کی پارٹی خبروں میں ہے، اور ان کی پارٹی جو کہ عوام کے اندر کافی ساری گنجائش پیدا کر چکی ہے اپنے لیے۔ اس گنجائش میں ان سب حرکتوں سے جو کہ حکومت ان کے خلاف کرتی ہے مزید اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ ان کو بہرحال اگلے الیکشن میں ہوگا۔ اگر عمران خان یا اس کے فینس یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری چیز کا فائدہ کھلاڑی کے اوپر الیکشن سے پہلے ہو جائے گا یا اس کے نتیجے میں وہ رہا ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب امریکہ جائیں گے اور وہاں پہ لابنگ کریں گے عمران خان کے حق میں، تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہوگی۔ اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بیان آ سکتا ہے صدر کی طرف سے، اس سے آگے تو وہ قدم نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر زلفی بخاری صاحب اگر وہاں پر جا کر امریکہ میں لابنگ کرنے کی بجائے اگر پاکستان لوٹ آئیں اور پاکستان میں آ کے احتجاجی تحریک کی حمایت کریں اور اس کے اندر ساتھ دیں اور حصہ لیں، تو یہ عمران خان کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال جب تک ان کا تحریک انصاف کا سیاسی وزن زیادہ نہیں بڑھتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کا انٹرنیشنل وزن بھی زیادہ بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بہرحال تحریک انصاف کا مستقبل فی الحال تو تاریک نظر آتا ہے، لیکن اگلے الیکشن کو اگر مد نظر رکھ کے بات کی جائے تو ان کا مستقبل اتنا تاریک نہیں ہے جتنا کہ الیکشن سے پہلے موجودہ حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک میں نظر آتا ہے۔ آگے چلتا ہوں، چونکہ آج پاکستان میں دھماکہ ہوا تھا، تو دھماکہ ایک شدت پسندی ہے، تو اس شدت پسندی کا آغاز جو ہے وہ بہت سال پہلے ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ گفتگو آج کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جتنی بھی اب تک کی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا آغاز جب امریکہ نے وہاں پہ افغانستان میں حملہ کیا اور وہاں پہ قبضہ کیا 9/11 کے بعد، تو چونکہ پاکستان نے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا ساتھ دیا اس جنگ کے اندر، جس وجہ سے طالبان اور اسلامی شدت پسند خلاف ہو گئے پاکستان کے، اور انہوں نے پاکستانی دفاعی اداروں کے خلاف اٹیک کرنا شروع کر دیے اور پاکستانی قوم کے خلاف اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ دراصل پاکستان میں خودکش حملہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ اس 9/11 کے بعد شروع ہوا، جب مشرف صاحب کا دور تھا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو پاکستان میں پہلے دیکھا گیا کہ وہابی مسلک کو شدت پسندی کی طرف مائل کیا گیا، اس کے بعد بریلوی مسلک کو اس کے اندر استعمال کیا گیا، اور اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اہل تشیع مسلک کو بھی کچھ طاقتیں شدت پسندی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جب سے فلسطینی جنگ کا آغاز ہوا ہے نئے سرے سے، نئی صدی میں۔
تو بات یہ ہے کہ پہلے دشمن ملکوں نے بیرون ملک سے فنڈنگ کے ذریعے اور حمایت کے ذریعے اور مورال سپورٹ کے ذریعے وہابی فرقے کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف، جس کے نتیجے میں وہابیوں کے 300 سے زیادہ مولوی حضرات نے پاکستان کے خلاف فتویٰ دیا، جس میں پاکستانی فوج کے خلاف جہاد کو جائز قرار دے دیا گیا، جس کے بعد وہ وہابی فرقے نے پاکستان کے خلاف بہت شدید طریقے سے حملہ کیا، خودکش حملے کیے اور بہت سی جگہوں پہ پاک فوج کے اوپر اٹیک کیے۔ اس دوران مختلف واقعات ہوتے رہے، لیکن جب لال مسجد کا واقعہ ہوا، لال مسجد میں آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تربیلا کے مقام پر ہمارے کمانڈوز پر حملہ کیا گیا، خودکش حملہ ایک ریٹائر کمانڈو نے خود آ کے کر دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، مسجدوں میں حملے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، امام بارگاہوں میں خودکش حملے ہوئے اور مخالف فرقے کے لوگوں کو کاٹا پیٹا گیا۔ اس دوران ایک چیز واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ کوئی بیرونی طاقت ہے جو اس کے پیچھے ہے اور جو ان کو استعمال کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک ایسی فضا بن گئی جس کے اندر کوشش کی گئی کہ پگڑی والے مولویوں کی حکومت آ جائے پاکستان میں، بزور طاقت پاکستانی فوج کو شکست دے دی جائے، اس کو بھگا دیا جائے اور اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے، اسلام آباد پر قبضہ کر لیا جائے۔ بہت کوشش کی گئی، بہت استعمال کیا گیا وہابی لوگوں کو، وہابی فرقے کو، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کی پاکستان کے اندر تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ فتح یاب نہیں ہو سکے، کامیاب نہیں ہو سکے اپنی مہم جوئی کے نتیجے میں۔ گو کہ ان کے حملے اب بھی جاری ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اس شدت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ حملہ آور نہیں ہو پا رہے جس طریقے سے وہ پہلے حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اس مسلک نے جب جنگ چھیڑی تو اس مسلک سے متعلق جو مساجد تھیں ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، یعنی وہابی مسلک کے مطابق جہاں پہ عبادت کی جاتی تھی وہاں بھی اٹیک کیے گئے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس پر قابو پا لیا گیا اور یہ مہم جوئی ناکام ہو گئی۔ اور گو کہ ابھی بھی خوارج کوشش کر رہے ہیں پوری طرح کہ کچھ کہیں نہ کہیں پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن بہرحال ان کی جو مہم جوئی تھی یا ان کی جو تحریک تھی وہ تقریباً اب کامیابی سے امکانات ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جب بیرونی طاقتوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں اور یہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تو انہوں نے جب جمع تفریق کی تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں بہرحال وہابی فرقہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کی اکثریت نہیں ہے، جس کے بعد انہوں نے اکثریتی فرقے کو نشانے پر لیا، اس کو ٹارگٹ کیا، جو کہ ہمارے ہری پگڑی والے بریلوی سنی تھے۔ پھر ان کو استعمال کیا گیا، ٹی ایل پی نام سے ایک تنظیم وجود میں لائی گئی اور اس تنظیم نے جو ہے شدت پسندانہ کارروائیاں شروع کر دی۔ اس سلسلے کی جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی کارروائی تھی وہ گورنر سلمان تاثیر صاحب کو قتل کرنا تھا۔ ممتاز قادری نام کے ایک شخص نے ان کو قتل کر دیا، جس کو بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کے پاس سلوگن تھا کہ اسلامی تنظیم نے قبضہ کرنا ہے، وہابیوں کے کو یہ سلوگن دیا گیا تھا کہ طالبان کی حکومت لانی ہے، مولویوں کی حکومت لانی ہے اور یہ پاکستان کی جو حکومت ہے یہ کافر حکومت ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ان کو جو سلوگن دیا گیا، ہری پگڑی والوں کو، بریلویوں کو، ان کو یہ دیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر اقتدار حاصل کرنا ہے سیاسی طریقے سے، اور دوسرا جو سلوگن ان کو دیا گیا جو اس کے اوپر وہ عمل درآمد کر رہے تھے کہ توہین مذہب کے نام پہ قتل کرنا ان کا فیورٹ کام ہے، جس کا ہم اظہار دیکھ چکے ہیں۔ اب تک پاکستان کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کے اندر ٹی ایل پی کے لوگ یا اس ذہن کے لوگ جو ہیں ہری پگڑی والے وہ ملوث پائے گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے اوپر بعد میں کوئی بھی توہین ثابت نہ ہو سکی ان کو قتل کر دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو گولی مار دی گئی۔ حالیہ بھی سندھ کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لینے کے بعد قتل کر دیا۔
اسی طرح کے بہت سارے لامحدود لا تعداد جو ہیں واقعات اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں بغیر تصدیق کیے ہوئے ہری پگڑی والے TLP والے بھائی جو ہیں وہ کسی بھی شخص کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہوئے۔ اسی طرح پھر آگے بڑھتے بڑھتے جب ان کے رہنما خادم رضوی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تو دعویٰ کیا گیا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ ان کا تاریخی جنازہ ہوا لاہور میں، بہت بڑے مقرر تھے وہ اپنی پاکستان کی تاریخ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں مولویوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، نہ مولویوں کی تقاریر کو پسند کرتا ہوں، لیکن بہرحال میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی تقاریر سنی ہیں، جلسے جلوسوں میں ان کی تقاریر سنی ہے، تو بھلے ان سے ہمارا نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق بولنا جانتے تھے اور وہ ایک بھرپور مقرر تھے۔ ان کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے آج تک۔ اب ان کے صاحبزادے اس TLP کو، ہری پگڑی والی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ پارٹی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ عالمی ایک جو منصوبہ ہے اس کے تحت اب اکثریت کو جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف مائل کر کے پاکستان کا نقصان کرنا مقصود ہے۔ لہٰذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہری پگڑی والے بھائی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس پوائنٹ آف ویو پہ ضرور غور کریں، وہ فوراً جذباتی نہ ہو جایا کریں اور دیکھیں کہ کیا ان کو کوئی استعمال کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ یہ دو بڑے فرقوں کو استعمال کرنے کے بعد، شدت پسندی کی طرف مائل کرنے کے بعد، ایک اور بڑا فرقہ جو پاکستان کے اندر، کیونکہ 3 بڑے فرقے ہیں، وہابی ہیں، سنی بریلوی ہیں اور اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کافی تعداد میں پاکستان میں ہیں، اور اب تک ان کے اندر کوئی زیادہ شدت پسندی نہیں پائی گئی، سوائے پچھلے صدی میں جب سپاہ صحابہ نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور جواباً انہوں نے سپاہ محمد نام سے اپنی تنظیم بنا کے اس کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی شدت پسندی کا عنصر نہیں نظر آیا۔ وہ اپنے امام کی جو ہے محرم مناتے ہیں، ان کی خوشی غم مناتے ہیں، اور اتر تک جو ہے وہ محدود تھے، ان میں شدت پسندی نہیں تھی بہرحال۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اب جو ہے وہ MWM کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی جو کہ وہی کردار ادا کر رہی تھی نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے، جو کہ TLP نے ادا کیا، جو کہ تحریک انصاف نے ادا کیا، جو کہ عوامی تحریک نے ادا کیا۔ تو مجلس وحدت المسلمین نام سے جو تنظیم وجود میں آئی، اس کو تشیع حضرات میں کافی ساری مقبولیت حاصل ہوئی، کیونکہ نواز شریف دور میں جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا قتل عام ہوا تو اس کے خلاف انہوں نے بہت ایجیٹیشن کیا پاکستان بھر میں، جس کے بعد اہل تشیع مسلک کے اندر ان کی جگہ کافی بن گئی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب وہی عمل عمران خان کی حکومت کے دوران دہرایا گیا، یعنی کہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو یہی MWM جو ہے وہ بالکل منظر سے غائب رہی اور اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی ایجیٹیشن نہیں کی اور بالکل مکمل طور پر خاموش رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو پہلے والا احتجاج تھا جو نواز شریف دور میں کیا گیا تھا، وہ محض نواز شریف حکومت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے مسلک کے لوگوں کے ہمدرد ہوتے تو وہ اب بھی یہی عمل دہراتے جو کہ عمران خان کے دور میں انہوں نے نہیں دہرایا۔ بہرحال اس جماعت نے جو ہے وہ لوگوں کو، اہل تشیع لوگوں کو سیاسی طور پر شدت پسندی کی طرف مائل کیا، سیاسی طور پر شدت پسندی کی طرف مائل کیا، اور اس کے نتائج آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئے۔ لیکن جیسے ہی اب فلسطین کا موضوع آیا ہے، فلسطین میں جنگ شروع ہوئی ہے، ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ شروع ہوئی ہے، اور لبنان میں جنگ شروع ہوئی ہے، عرب کے علاقوں میں جنگ شروع ہوئی ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر جتنے بھی حزب اللہ ہو یا کہ حوثی باغی ہوں یا کہ لبنان میں کے جہادی ہوں یا کہ فلسطین میں جہاد کرنے والے لوگ ہوں، ان میں سے اکثریت کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب پاکستان میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں، اور کچھ مولوی حضرات جو ہیں اور کچھ جذباتی حضرات جو ہیں، فیصل عابدی ٹائپ، وہ لوگ جو ہیں ایک جذباتی منظر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ شدت پسندی کا وہ رجحان جو ہے ہمارے اہل تشیع بھائیوں میں بھی پایا جا رہا ہے، جو کہ پہلے
طالبان نواز لوگوں میں پایا جاتا تھا، طالبان کے اندر پایا جاتا تھا، TLP کے اندر پایا جاتا تھا، یعنی وابی مسلک والوں کے اندر پایا جاتا تھا، سنی بریلوی کے اندر پھر پایا گیا۔ لیکن اب پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اہل تشیع کے اندر بھی جذبات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو میری تمام اہل تشیع بھائیوں سے گزارش ہے کہ مولا علی کا واسطہ ہے آپ لوگ جو ہیں شدت پسندی سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اور یہ ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے جس کے اندر پہلے وابی مسلک والوں کو پاکستان کے خلاف یا شدت پسندی کی طرف مائل کیا گیا۔ جب ان کی شدت پسندی کے وہ نتائج نہ نکل سکے جو کہ وہ نکالنا چاہتا تھا ہمارا دشمن، تو انہوں نے بریلوی ہری پگڑی والوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کیا کہ پاکستان میں آگ لگوائی جائے۔ ان کو جو سلوگن دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ توہین مذہب، توہین رسالت، تو محض ان کو استعمال کیا گیا اور ان کو پاکستان میں جلاؤ گراؤ کے کام میں لایا گیا۔ اور کسی مولوی نے بھی اب تک جو ہے کسی بھی مولوی نے یاد نہیں کیا توہین کے خلاف، کسی کا بیٹا آگے نہیں گیا، بس سادہ لوگ ہری پگڑی والے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ بالکل اسی طرح اب کوشش کی گئی ہے کہ تیسرا مسلک بڑا جو ہے وہ اہل تشیع کا ہے، تو یہ بڑے پرامن لوگ ہیں، تو ان کو بھی شدت پسندی کی طرف مائل کیا جائے۔ پاکستان میں ہر طرف شدت پسندی کا ماحول بنانے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسطین کے نام پر اہل تشیع کو بھی جو ہے اس طرف لایا جائے، اور ان کا رجحان بھی اس طرح ہو کہ وہ بھی کوئی بھی بات کرنے کے اوپر دلیل کا مظاہرہ نہ کریں، شدت پسندی کا مظاہرہ کریں، یعنی کہ ایران کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یاد رکھیں ایران جو ہے وہ ایک اپنی پالیسی رکھتا ہے، وہ دنیا میں اپنے مفادات دیکھتا ہے۔ ایران کی جو بادشاہ تھے وہ ضرور اہل تشیع کے مفادات دیکھتا تھا، لیکن جو مولوی حضرات ہیں وہ تو اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں صرف پوری دنیا میں، اور اس کے حساب سے ہی وہ چلتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کے کس ملک میں کتنی آگ لگ رہی ہے، کہاں کتنا خون گر رہا ہے۔ ان کے تو اپنے ایک جذبات ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر افغانی طالبان جو ہیں وہ وابی شدت پسند ہیں تو بہرحال ایرانی مولوی بھی جو ہیں وہ شیعہ شدت پسند آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرف بالکل بھی جانا مناسب نہیں ہوگا، اور ریاست کے لیے بھی یہ بات بہت الارمنگ ہے کہ ہمارے 3 بڑے فقوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کیا گیا ہے، اور یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ سب کو سمجھ آ رہا ہے، لیکن بہرحال ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس شدت پسندی سے دور رہیں۔ بالکل آپ شدت پسندی کے کئی مظاہرے ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں واقعات ہوئے، عیسائیوں کے خلاف ہوئے، پھر عیسائیوں کے افراد کچھ قتل ہو گئے تو اس کے اندر ایجیٹیشن کر رہے تھے وہ لوگ، انہوں نے سڑک بلاک کر رکھی تھی۔ ایک بیچارہ موٹر سائیکل سوار نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو عیسائیوں نے اس کو زندہ جلا دیا۔ تو یہ بھی عیسائی بھی ایک پرامن لوگ ہیں، ان کو بھی شدت پسندی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کے اوپر بہت سارے مظالم کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے جب ان کے اوپر ظلم ہوں گے تو ریئیکشن میں وہ بھی شدت پسندی کی طرف آ جائیں گے۔ لہٰذا پاکستانی قوم کو بہرحال جو ہے چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس فقہ سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس نظریے سے بھی تعلق رکھتا ہو، شدت پسندی سے واپس آنا چاہیے، شدت پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اپنے گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دنیا میں تو سینکڑوں جنگیں ہو رہی ہیں، اب جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، جو اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے عرب میں، یہ آج سے نہیں صدیوں سے جاری ہے۔ نہ پاکستان اس کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا اس کے اندر کوئی حصہ ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ظاہر مظلوم مر رہے ہیں تو مظلوموں کی حمایت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ پاکستان کل بھی فلسطین کی حمایت کرتا رہا ہے، آئندہ بھی کرتا رہے گا، لیکن ہم نے تو افغان مظلوموں کی بھی حمایت کی۔ ہمیں افغانوں نے کیا دیا رزلٹ کے طور پہ؟ انہوں نے الٹا ہم پہ حملہ آور ہو گئے۔ اسی طرح ہم پچھلے 50-70 سال سے 75 سال سے کشمیریوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی خاطر ہم نے بہت سارے نقصانات اٹھائے ہیں۔ کشمیریوں نے آخر میں ہمیں کیا صلہ دیا ہے؟ کشمیریوں نے تو بجلی کے نرخ نیچے کرانے کے لیے، آٹے کے پیسے گھٹانے کے لیے جو احتجاج کیا، اس میں پاکستان کے پرچم کو جلا دیا۔ تو اسلام کے نام پہ بہرحال
میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ قربانیاں دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے خاطر زیادہ قربانیاں دینا میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ مذمت کرنی چاہیے، مذمت ہم بھی روز کرتے ہیں، باعث تشویش ہے ہمیں بھی اور ہماری حکومت کو بھی اور ہمارے پاکستان کو بھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اندھا دھند جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف مائل ہوگا تو اس سے نہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ پاکستانی قوم کا کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی وہ فرقہ جو کہ شدت پسندی کی طرف مائل ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ وہابیوں کا انجام دیکھ لیا ہم نے، بریلویوں کا انجام دیکھ لیا ہم نے، اب اہل تشیع اگر شدت پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ باقی پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ٹھنڈے طریقے سے جو ہیں وہ اس کو پرکھیں اور پھر اس کے اوپر یقین کریں، آنکھیں بند کر کے مسلکی بنیاد پہ یا مذہبی بنیاد پہ یا آبا کبا دیکھ کے استعمال ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ماضی گواہ ہے کہ یہ آبا کبا والے مولوی حضرات کئی دفعہ استعمال کر چکے ہیں، اپنا پیسہ بنا چکے ہیں اور اپنے گھروں کا روانہ ہو چکے ہیں۔ اب MWM کو ہی دیکھ لیں، وہ مشاہدی صاحب کہاں گئے ان کے؟ سنا ہے بڑے مال بنا کے گھروں کو چلے گئے۔ راجہ صاحب ہیں وہ چلتے کودتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی جو موو ہے وہ بھی کوئی سنجیدہ موو نہیں ہے، جس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ بھی نہیں نکلنا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔